بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میں بڑے عجیب عجیب چیزیں دیکھتی۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر آ جاتا جس کے کارن مجھے دھوپ نہیں لگتی۔ جب میں زمزم کا پانی بھرنے کے لیے جاتی تو راستے کے درختوں کی ٹہنیاں جھک جاتے جیسے مانو مجھے سلام کر رہے ہو۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کا ساتھ۔ چینل پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب زمزم کے پانی کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اوپر آنے لگتا جس کے کارن پانی بھرنے میں بہت آسانی ہوتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس ہی کھڑا کرتی اور کہتی، اے آمنہ تھوڑی دیر رک جاؤ، اگر آپ چلی گئی تو پانی نیچے چلا جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں پانی بھرنے میں بڑی تکلیف ہوگی۔ اور بھی کئی عجیب واقعات پیش آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ جب میں سونے کے لیے جاتی تو کچھ عورتیں مجھے پنکھا کرتے، گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ٹکڑا ہمیشہ ساتھ میں رہتا، اور گھر میں جب مجھے دھوپ نکلتی تو سورج مانو ٹھنڈا ہو جاتا، اور حضرت آمنہ کے پاس ایسی خوشبو آتی مانو ایسی خوشبو مکہ والوں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ اور بھی کئی واقعات حضرت آمنہ کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں جب مکہ کی عورتوں سے سنتی ہوں کہ پیٹ میں بچہ ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے اور بھی کئی تکلیفیں ہوتی ہے۔ میرا معاملہ اس کے برعکس اور بالکل الٹا تھا، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی۔ حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے۔ وہ فرماتی، جب میں سو جاتی تو مجھے خواب دکھائی دیتے، میرے اندر سے نور نکلا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ میرے جو پیٹ میں بچہ ہے یہ معمولی انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس کے بچے کی حفاظت فرما، میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے کہ ہمارے بھائی عبداللہ کا بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ سب سے آخری نبی پیدا ہونے سے پہلے ایک لال تارا ان کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے نظر آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب یہودیوں کے عالموں نے دیکھا تو ان کے بیچ کھلبلی مچ گئی۔ یہودیوں کے عالموں نے سب کو جمع کیا اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ یہودیوں کے عالموں نے کہا، جا کر معلوم کرو کہ کس کے گھر میں 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہودیوں نے مدینہ میں جا کر دیکھا، لیکن انہیں ایسی کوئی حاملہ عورت نہیں نظر آئی کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہونے میں 10 دن بچے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ مکہ میں جا کر دیکھو۔ یہودی مکہ پہنچ گئے اور تحقیق شروع کر دی۔ انہیں وہاں سے پتا چلا کہ ایسی 5 عورتیں ہیں جن کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہودیوں کے عالموں نے یہودیوں سے کہا کہ ایسا بچہ ہو کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ جب یہودیوں نے تحقیق کی تو انہیں مکہ کے لوگوں سے پتا چلا ایسا بچہ تو عبد المطلب کے یہاں پیدا ہونے والا ہے جس کے باپ کی کچھ دن پہلے عبداللہ کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر سبھی یہودیوں کی چیخ نکل گئی اور رونے لگے، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل کر مکہ کے لوگوں کے پاس چلی گئی۔ اور وہ دن آیا جس کا انتظار ہر مخلوق کر رہی تھی، چرند پرند، آسمان والے، زمین والے، ہر مخلوق جس کا انتظار کر رہی تھی، آج وہ دن آ گیا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے پورے دنیا کو بنایا۔ وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ رات کو حضرت آمنہ کو ہلکا سا درد ہوا، ان کو محسوس ہوا میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو خبر کر دی۔ عبد المطلب نے ایک دائی کو بلایا اور کہا، آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہ تھا۔ اس غریبی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔
اگر حضرت آمینہ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تو ہم فوراً علاج کا بندوبست کریں گے۔ اس رات کوئی بھی نہیں سویا۔ حضرت آمینہ کو ہلکا سا درد ہوا، انہوں نے دائی کو بلایا اور صبح صادق ہونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد 3 بڑی عجیب چیز ہوئی جس کو دیکھ کر دائی بھی حیران رہ گئے۔ پہلی چیز، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی ناف ماں کے آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کے آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز، جب بچہ پیدا ہو تو بچے کے ساتھ گندگی بھی نکلتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ غلاظت کا ایک خطرہ بھی نہیں تھا۔ اور تیسری چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ختنہ نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ بچے کو جب لٹایا گیا تو بچے نے کروٹ لی، مانو سجدہ کر رہا ہو۔ کافی دیر تک بچہ اسی حالت سجدے میں رہا۔ اور بھی کئی معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں پیش آئے، وہ ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔